اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ شعبان ولادتوں کا مہینہ کہ جس میں وہ شخصیات دنیا میں تشریف لائیں کہ جو کربلا کے معرکے میں موجود تھیں یا انہوں نے شہادت پائی، لیکن اسی مہینے میں ایک ولادت ایسی بھی ہے کہ جو کربلا میں تو موجود نہیں تھی لیکن اس کا تعلق بدرجہ اولیٰ کربلا سے ہے۔ وہ شخصیت جتنی زیادہ اہم ہے، اہم تو ہمارے نزدیک تمام شخصیات اہل بیت اطہارہ کی ہے، لیکن وہ شخصیت اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ ہمارے زمانے کی شخصیت ہے اور آئندہ آنے والے دور میں ایک امید کی کرن، ایک خوشخبری لے کر آئے گی۔ یعنی اب تک کا دور اگر مظلومیت کا تھا، اب حاکمیت کا ہوگا۔ اگر اب تک کا دور محکومیت کا تھا تو آئندہ آنے والا دور جارحانہ دور ہوگا۔ پہلے ہم دفاعی انداز سے اپنے مذہب کا دفاع کرتے تھے، اب جارحانہ انداز سے اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، بلکہ اب دفاع کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعوں کی خوشی کسی کو بھاتی نہیں ہے، چنانچہ وہ ہماری خوشیوں میں بھنگ ڈالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جہاں فضائل اہل بیت آئیں گے وہاں پہ وہ دیگر لوگوں کے فضائل بھی بریکٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ جہاں ہماری خوشی آئے گی وہاں ان کا کوئی غم شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اس شخصیت کے حوالے سے جو نسل انسانی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اس حوالے سے بھی کہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ادیان عالم، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں ابہام، اشکالات، اشتباہات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر لوگ اس شخصیت کے بارے میں سوچیں، استقبال اور انتظار اور تیاری کے لیے آمادہ ہوں تو ان کے پائے استقامت میں لغزش آنا شروع ہو جائے، شکوک و شبہات آنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 100 سال عبادت کریں آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لیں، کیونکہ اس میں عبادت بھی چھپی ہوئی ہے اور علم بھی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم امام زمانہ سے متعلق اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تفصیل کے لیے اور مزید اپنی دائرہ معلومات کو وسیع کرنے کے لیے آپ کتاب علی رضا رجالی تہرانی کی مہدی برحق کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جس میں 100 اعتراضات یا 100 سوالات بما ان کے جوابات موجود ہیں۔ مہدی برحق کتاب کا نام اور مصنف کا نام علی رضا رجالی تہرانی۔ تو آئیے ایک ایک کر کے جو مہم ترین اشتباہات یا اعتراضات یا سوالات، اشکالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جتنا ممکن ہوا، دامن وقت میں گنجائش ہوئی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلا سوال، اعتراض، اشکال کہ اگر امام مہدی اتنی اہم شخصیت ہیں اور ایک اہم عقیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام واضح طور پہ کیوں نہیں لکھا، ان کا تذکرہ واضح طور پہ کیوں نہیں کیا، تاکہ تمام مسلمان کیا اور ادیان کے لوگ بھی متوجہ ہوتے اور انتظار کرتے اور جو
تیاری کے لیے چیزیں درکار ہیں ان کو تحصیل کر دے۔ تو اس کے دیکھیں جوابات، اس کے جواب کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیات کا تذکرہ قرآن میں کیا، اس میں انبیاء بھی ہیں، غیر انبیاء بھی ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی اللہ نے نام کا سہارا لیا ہے، کبھی صفات کا سہارا لیا ہے، کبھی نام سے تعارف کروایا اور کبھی کام سے تعارف کروایا۔ جہاں مناسب لگا وہاں نام لے لیا، اور جہاں مناسب لگا وہاں صفات، وہاں کردار، وہاں شخصیت، نشست و برخاست اور کردار کے حوالے سے گفتگو کی کہ لوگ خود پہچان لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعارف شخصیت دو طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 نام، نمبر 2 صفات۔ نمبر 1 نام، دیکھیے یہ تو واضح ہے کہ اگر نام ہوگا تو کلیئر کٹ واضح ہو جائے گا بھئی کس کی بات ہو رہی ہے، اور صفات ہوں گی تو اس میں ڈاؤٹ، اشتباہ ہوگا کہ یہ تو فلاں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ بات فلاں میں بھی پائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ نام بہتر ہے تعارف کے لیے بجائے اس کے کام یا صفات، لیکن آپ یہ دیکھیے ہم ایک ایک کر کے دونوں کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ نام میں کیا قباحتیں ہیں اور کام میں کیا فوائد ہیں۔ نام اللہ نے کیوں نہیں واضح طور پہ امام مہدی کا درج کیا؟ جواب نمبر 1 کہ اگر اللہ نام درج کر دیتا تو لوگ اپنے بیٹوں کے نام مہدی رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ حاضہ مہدی، یہی وہ مہدی ہے جس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ بلکہ تو لوگ، یہ سوال تو ہمیں آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھا پہلے کہ اللہ نے خود مولا علی کا نام وضاحتاً صراحتاً کلیئر کٹ انداز سے قرآن میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ آیت تھی، آیت بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے تمہیں۔ اب اتنی لمبی چوڑی آیت کی کیا ضرورت تھی؟ ان علی ولی اللہ، بس دیٹ از، اگر یہیں سے شروع کر دیتے آیت کو، یا یوں کہہ دیتا اللہ یا ایھا الرسول بلغ ان علی ولی اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں کو بتا دو کہ علی ولی اللہ ہے، تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نام نہیں بتایا، اور جب واقعے کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ صرف نام بتایا، علی کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا کروایا، علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کروایا، اور پھر کہا من کنت مولاہ فہذا، یعنی اشارہ کر کے بھی بتایا یہ والا علی، کیونکہ 1,24,000 لوگ تھے، اس میں پتہ نہیں کتنے علی نام کے لوگ ہوں گے۔ یعنی اس روایت کو روایت کرنے والے راوی عبداللہ نام کے 10 ہیں، تو خود علی نام کے کتنے لوگ اندر موجود ہوں گے؟ تو یہ کلیئر کٹ چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگوں نے علی کو خلیفہ بلا فصل مانا، کتنے لوگوں نے علی کی خلافت کی حمایت میں گفتگو کی یا تلوار نکالی۔ تو دوسری وجہ، پہلی وجہ تو ہم نے بتایا کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رکھ لیتے، اس کی وجہ مثال جو ہے محمد مہدی، تیسرا بادشاہ بنو عباس کا، جس کے باپ منصور باللہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد مہدی رکھا تھا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ یہ وہی مہدی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے کہ جو حاکم ہوگا اور دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس زمانے میں بنو عباس کی سلطنت وسیع ایکسپینڈ ہو رہی تھی، تو اچھا وہ دیندار بھی تھا بظاہر، تو دیندار بھی ہو، حکومت بھی ہو، اشتباہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہی مہدی ہوگا۔ صرف حکومت ہونے پر بھی لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، صرف دیندار ہونے پر بھی لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، لیکن جب دونوں چیزیں مل جائیں تو لوگ کافی حد تک مائل ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ مہدی تو نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پھر یہ بات واضح ہوئی کہ وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ظالم بادشاہ تھا، مہدی منصف عادل
پسند بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، اس نے بھی ظلم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، بلکہ ظلم کے لیے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہارون رشید کا بھی باپ تھا، حقیقت میں ہارون رشید کا باپ تھا، پھر چوتھا خلیفہ ہارون رشید بنا، پھر مامون اور پھر باقی۔ تو دوسری جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نام لکھ دیا جاتا، مثلاً اگر علی کا نام لکھ دیا جاتا تو لوگوں کے حسد ظاہر ہو جاتے، ویسے ہی ظاہر ہو گئے تھے۔ رسول نے خبر دی تھی کہ علی میرے بعد کیا ہوگا کہ جب لوگوں کے کینے تمہارے لیے ظاہر ہوں گے۔ تو مولا نے کہا تھا کہ کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ رسول نے کہا، تو مولا نے کہا کہ بس مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو علی کا نام آ جاتا تو حسد اور بڑھ جاتا، نہ جانے کتنا بڑھتا۔ خلافت کے لیے علی نے تلوار نہیں نکالی، تمام ائمہ نے قیام سے گریز کیا، اور قیام حسینی جو ہم کہتے ہیں وہ دراصل ایک مصالحت اصلاح کی ایک کوشش تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک کوشش تھی، جس کو یزید نے قیام میں تبدیل کر دیا اور تلوار امام کو دفاعیانہ انداز سے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو علی کا حسد اور زیادہ واضح اور نمایاں ہو جاتا، اور اگر باقی 12 اماموں کے نام 11 اماموں کے نام آ جاتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی بھی امام کو انہوں نے طبعی موت نہیں مرنے دیا، ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جو زہر سے شہید کیا جائے یا قتل کیا جائے، سب کے ساتھ ہوا۔ اور نام لکھا ہوتا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہم سے مودت کا حکم تھا تو اتنا ظلم ہوا، اگر ظلم کا حکم ہوتا تو کتنا ظلم ہوتا۔ تو نمبر 2، حسد اور زیادہ بڑھ جاتا، نہ جانے کتنے زیادہ بڑھ جاتا کہ امام نے ائمہ نے قیام نہیں کیا، پھر بھی حکومت لینے کی کوشش نہیں کی، حق لینے کی کوشش نہیں کی، بنو امیہ بنو عباس آئے، ہاتھ پیر جوڑے چھٹے امام کے آپ آ جائیں میدان میں، ہم آپ کو تشتری میں پلیٹ میں رکھ کے خلافت دے دیں، لیکن نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اسی وجہ سے کہ حسد اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اور قیام میں حقیقی امام مہدی کے لیے منسوب ہے۔ یعنی علی سے فقط اگر ہم حسد کی بات کریں تو علی فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن جس گلی سے گزرتا، اس گلی کے دائیں اور بائیں جانب جو جو گھر ہوتا اس میں میرا ایک مقتول موجود ہوتا، یعنی اس گھر کا کوئی نہ کوئی فرد میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، بدر ہو، حنین ہو، خندق ہو، خیبر ہو۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکے والوں کو کتنا حسد تھا علی سے۔ علی نے بستر مرگ پہ جب سعصع بن سوحان نے پوچھا تھا کہ آپ افضل ہیں کہ موسیٰ، خیر 4-5 انبیاء کے بارے میں پوچھا، تو جب موسیٰ کی باری آئی تو علی نے کہا موسیٰ نہیں، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کو جب کہا گیا جاؤ ہارون کو ڈراؤ، تو موسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیں تاکہ وہ میری پشت پناہی کرے، میری کمر مضبوط کرے۔ یعنی ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا، کس کا؟ فرعون کا، اور وہ اپنا ساتھی لے کر ساتھ گئے۔ علی نے کہا کہ مکے میں ہر گھر میں میرے ہاتھ کا مارا ہوا ایک مرد موجود تھا، جسے کہتے ہیں کہ لیے صف ماتم بچھائی گئی اور لوگ روئے، تو اس کے گھر والے کس طرح مجھ سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ لیکن میں کسی سے نہیں ڈرا، میں نے اللہ کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کیا اور مکے والوں کو رسول کا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی کو کر دیجئے تاکہ وہ میری کمر مضبوط کرے اور میں جو ہوں مکے والوں سے بات کروں۔ تیسرا یہ کہ جہاں ضرورت سمجھی گئی اللہ نے ذکر بھی کیا ہے ناموں کا، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے غیر انبیاء ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، خود رسول ہوں، آدم ہوں، ابراہیم ہوں، یا غیر انبیاء ہوں، مثلاً ذوالقرنین ہوں، یا جسے کہتے ہیں کہ لقمان ہوں۔ خضر علیہ السلام کا ہم قصہ سنتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے، لیکن نام موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کبھی وہ نام کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی وہ واقعہ یا خصائص بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ تو یہ تو نام کے حوالے سے توجیحات ہو گئی کہ نام کیوں نہیں واضح دیا ہے۔ نمبر 1 کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2 حسد
بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا. نمبر 3 جہاں ضروری سمجھا وہاں نام بھی دیا. اب آ جائیں اس طرف کہ خصائص نام کام یا صفات کی کیا جسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے یا صفات کی کیا فوائد ہیں بیان کرنے کے. دیکھیں صفات ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان نام تو آسانی سے رکھ سکتا ہے, تبدیل بھی کر سکتا ہے. نام اچھا نہیں لگا, لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ نام اس کو سوٹ نہیں کر رہا, مصیبتیں آ رہی ہیں, بیمار پڑ رہا ہے بچہ بار بار, اس کا نام تبدیل کر دو. مثلا نام رکھ بھی سکتا ہے, نام تبدیل بھی کر سکتا ہے. لیکن صفات ایک ایسی چیز ہے کسی حد تک کوشش کر کے ایک دوسرا انسان جو غیر اہل ہے لیکن مکمل طور پہ اس طرح نہیں اپنا سکتا کہ جس طرح کے حق ہے اس صفت کا. مثلا آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے ولی تو صرف اللہ, اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اب وہ لوگ جو ایمان لائے, ایمان تو بہت سارے لوگ لائے, 1,24,000 جو غدیر غم میں تھے وہ لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرتے ہیں, بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تھے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ تاریخ انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے, فقط ایک انسان نے کیا, مولا علی نے کیا. کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد بہت سارے لوگ گئے انگوٹھی پہن کر, حالت رکوع میں رہے گھنٹے 2 گھنٹے کہ شاید کوئی سائل آ جائے اور میں انگوٹھی دے دوں تو یہ آیت مجھ پر بھی چسپاں ہو جائے. نہیں ہوئی. کچھ لوگ تو اس طرح ڈرامٹائز کر کے گئے کہ تم بھکاری بن کے آنا, میں نماز پڑھ رہا ہوں گا, تم مانگنا میں تمہیں دے دوں گا. لیکن آیت تو پھر بھی نہیں اتری. آیت تو علی کے لیے اتری کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب حالت رکوع میں زکوٰۃ کا واقعہ فقط ایک شخصیت سے منسوب ہے. کتنے اچھے انداز سے واضح کر دیا. اچھا, اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ کون سا بڑا کمال ہے, علی کو خلیفہ بنا دیا یا رسول کو نبی بنا دیا, اگر مجھے بنا دیتا رسول تو میں بھی رسول جیسا ہو جاتا. کہتے ہیں کچھ سر بھرے, یا مجھے امام بناتے ہیں تو میں بھی وہی کر کے دکھاتا جو حسن و حسین اور علی نے کر کے دکھایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ منتخب کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اسے منصوص من اللہ امام کہہ رہا ہوں, اب تم خود بتاؤ یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. جو نماز قائم کر رہا ہے, جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے, جو سخی ہے, جو لوگوں کو کھلا رہا ہے, جو عبادت گزار ہے, جو بہادر ہے. تو صرف نام لے کے اگر آدمی اللہ کہتے کہ فلاں رسول فلاں امام, تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو قرآن اندازی کی ہوگی اللہ نے, فرشتوں نے قرآن اٹھایا ہوگا اور بھئی یہ نبی یہ امام. نہیں, ڈیزرونگ ہیں, استحقاق رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو شیعوں کا عقیدہ جو ہے نا یہ تو بادشاہت سے ملتا جلتا ہے, بادشاہ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہے کہ علی پھر ان کے 2 بیٹے پھر بیٹے پھر بیٹے بیٹے. لیکن آپ یہ بتلا دیجئے تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی امام جب امام بنا ہے اس دور میں اس جیسا علم والا, عبادت والا, شجاعت والا, سخاوت والا, علم والا کوئی ملا؟ کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے صفات بیان کرتا ہے, دیکھو یہ صفات ہیں, یہ استحقاق رکھتی ہیں یہ شخصیت کہ اس کو امام بنایا جائے, اس لیے میں امام بنا رہا ہوں. حدیث قصہ کو لے لیجیے آپ. جب حدیث قصہ میں 5 افراد آ گئے تو ام سلمہ تو سامنے تھی نا, انہوں نے کیا کہا رسول میں بھی آ جاؤں, تو رسول نے فوراً کہا, ڈسکریجنگ ایٹیچیوڈ نہیں تھا رسول کا, نہیں تم نہیں آ سکتی. رسول نے کہا تم خیر پر ہو, یعنی آپ پریشان نہ ہو. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چادر میں آ گیا وہ جنتی, جو چادر سے باہر وہ دوزخی, نہیں, تم خیر پر ہو لیکن تم یہاں نہیں آ سکتی. کوئی امتی نہیں آ سکتا سوائے اہل بیت کے, کوئی مطہر کوئی طاہر نہیں ہو سکتا. تم خیر پر ہو لیکن تم اس چادر میں نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ جو آیت تطہیر ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ اس میں اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا. اگر اللہ 5 کا نام لے لیتا پھر بھی اشتباہ باقی رہتا. یہاں
حدیث قصہ واقعی کے دوران، یعنی حدیث جو چادر قصہ سے متعلق ہیں اس کے دوران جب آیت اتری تو فیچرز خصوصیت سے بتا دیا کہ جو لوگ چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو چادر کے نیچے نہیں ہیں، جب اگر اس وقت اس زمانے میں باقی امام موجود ہوتے، وہ تو صلب میں موجود تھے حسن حسین کی، اگر وہ امام موجود ہوتے تو وہ بھی یقیناً چادر میں آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بتا دیا جو چادر میں وہی ہے۔ اس وقت جب چادر میں یہ لوگ 5 تھے، باقی لوگ اہل بیت میں شمار نہیں ہوتے، چاہے وہ رسول اللہ کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول کی بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہیں، مثلا اگر ہے ایسا تو ام سلمہ کیا رسول اللہ کی زوجہ نہیں تھی؟ وہ کیوں نہیں آئیں؟ اور اللہ نے ان کو کیوں نہیں طہارت اور مطہر یا اہل بیت سے منسوب کیا؟ پھر جسے کہتے ہیں کہ اولی الامر کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ وہ جو ایمان لائے ہوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ جب پوچھا گیا اولی الامر کون، تو بتایا گیا اولی الامر یہ 12 افراد، یعنی حکم دینے والے، حکومت کرنے والے خصوصی طور پہ۔ پھر والراسخون فی العلم، پھر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل الذکر کون، راسخون فی العلم کون؟ نام یہاں پہ بھی نہیں لیے گئے، علم والے، ذکر کرنے والے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، چادر کے نیچے، یہ تمہارے رہبر و رہنما ہیں۔ اب آئیے خود امام مہدی سے متعلق اگر آپ کہیں، چلیں یہ تو باتیں جنرلی اہل بیت سے متعلق ہو گئیں، ہم تو بات کر رہے ہیں امام مہدی کی، کہ امام مہدی کا نام صراحتاً وضاحتاً واضح طور پہ قرآن میں کیوں نہیں آیا۔ تو امام مہدی سے متعلق پہلے تو یہ آپ کلیئر کر لیں، جیسے کچھ لوگ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی عقیدہ مہدویت کچھ نہیں، قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں، اور یہ جو ہے خارج از عقیدہ ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو کیا وہ دین سے خارج ہیں؟ مرد کا داڑھی رکھنا قرآن میں نہیں ہے، لیکن کیا یہ دین سے خارج ہے؟ وجوب میں سے آتا ہے، حرام میں سے آتا ہے داڑھی منڈوانا۔ امام مہدی سے متعلق علامہ مجلسی نے اپنی بہار الانوار میں 67 آیات کا تذکرہ کیا ہے، 67 آیات جو امام مہدی سے متعلق ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ظہور سے متعلق، علامات سے متعلق، ظہور کے بعد کے حالات سے متعلق، انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ 2 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس میں امام مہدی اور ان کی حکومت کا تذکرہ ہے، تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہ جس صفت، جس خصوصیت کا تذکرہ ان آیات میں ہے وہ خصوصیت امام مہدی کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، چاہے جائے کہ آپ کسی پہ چسپا کریں امام مہدی کا لیبل۔ سورہ توبہ پہلی آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ سورہ توبہ قرآن کا 9واں سورہ ہے، چیپٹر 9 ورس نمبر 33۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی، وہی تو ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے غلبہ اسلام کی تمام ادیان پر، اور تاریخ بشریت اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک رسول کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب اسلام مکمل طور پہ تمام ادیان پر غالب آ چکا ہو۔ اسلام تو دور کی بات، کبھی ہماری حکومت، اسلامی حکومت پوری دنیا میں نہیں پھیلی۔ ٹھیک ہے، بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں بڑی عروج پہ تھی، آدھی دنیا سے زیادہ پہ قبضہ تھا، لیکن لوگوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا تھا، اسلام میں رہتے ہوئے اپنے دین کی پریکٹس کرتے تھے۔
لیکن جب آئیں گے تو لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے. جو عیسائی ہوگا وہ مسلمان بن جائے گا، جو یہودی ہوگا، جو ملحد ہوگا، جو ہندو ہوگا، سب کے سب اپنا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، کوئی ایک کافر نہیں رہے گا. تو اب یہاں پر یہ جو خصوصیت ہے حکومت الہیہ کی جو پوری دنیا میں قائم ہوگی اور ادیان عالم منقلب ہو جائیں گے اسلام کی طرف، وہ صرف اور صرف امام مہدی کے دور میں. حتیٰ کہ امیر المومنین، بہت معذرت کے ساتھ، امیر المومنین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. وہ تو بیچارے جنگوں میں مشغول کر دیے گئے. خود رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا. مدینہ، مکہ، کچھ اور تھوڑا سا رقبہ آس پاس، اس کے بعد چلیں فتوحات ہوئیں، لیکن وہ فتوحات بھی ایک کوسچن مارک رکھتی ہیں. لیکن بہرحال نہ حکومت مکمل طور پہ دنیا پہ کسی مسلمان، چاہے وہ کتنا ہی جابر، سرکش، باغی، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لٹ سے ہم چلیں اس کو بھی فی الحال مسلمان مان لیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمام ادیان منقلب ہو گئے اسلام کی طرف. یہ صرف امام زمانہ کے آنے پر ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم اب تک ایسے دین کو مس کرتے رہے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی ایسا دین، کیونکہ اصل دین آشکار ہوگا. دوسری آیت، یہ تو سورہ توبہ آیت نمبر 33. دوسری آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 105. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ وَدِينِ من بعد الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، زبور میں، قرآن میں نہیں، صرف توریت میں نہیں، زبور میں، اس سے بھی پہلے لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہمارے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ اس زمین پر وارث ہوں گے، اس زمین کے کچھ حصے پر وارث ہوں گے، اس زمین کے مشرقی حصے پر حکومت کریں گے، نہیں، اس زمین پر. جب ہم کہتے تھے اس گھر پر تمہارا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدھے گھر پہ، چھت پر، فرش پہ، یا فرنٹ یا بیک، نہیں، پورے گھر پر. تو زمین پر وارث ہوں گے، زمین کے وارث ہوں گے، اس کا مطلب کل زمین. بالکل اسی طرح جیسے کہ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہے. زمین، ظاہر سی بات ہے، پوری زمین پر، صرف حجاز پہ نہیں، فلسطین پہ نہیں، صرف مدینے پہ نہیں، پوری زمین پر. اب یہ دو آیتیں جو امام زمانہ، امام مہدی کی خصوصیت حکمرانی یا حکومت پر دلالت کرتی ہیں. اب آپ یہ آیت چسپاں کر کے دیکھیے، کیا کوئی ایسی شخصیت گزری؟ بالکل اسی طرح جس طرح حایت رکوع میں کسی نے زکوٰۃ دی، نہیں دی، تو کوئی ایسی شخصیت گزری؟ اگر نہیں گزری تو یقیناً آنے والی کوئی شخصیت ہے جس کا تذکرہ سب سے زیادہ امام مہدی کے حوالے سے کیا جاتا ہے. آخر میں نام کے حوالے سے مزید آخری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا نام تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ مان لیتے ہیں؟ سب کے سب سجدے میں چلے جاتے، وقالوا سمعنا واطعنا کی تصویر بن جاتے. کیا رسول اللہ کا نام احمد، لفظ احمد، نام احمد، اسم احمد توریت زبور انجیل میں نہیں تھا؟ اسی لیے تو یہود و نصارہ مدینے میں آ کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. کیوں آئے تھے مدینہ؟ ان کو فلسطین کی سرزمین، مصر کی سرزمین، یمن کی سرزمین چھوڑ کر کیوں آنا پڑا؟ یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یہود و نصارہ کے لیے ایک نئے جسے کہتے ہیں کہ حکومت بننے جا رہی ہے، تو وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدینہ ہم آئے تھے، یہ مدینہ ہمارا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی، یہاں تو قریش سے آنے والا ایک عربی لفظ نام محمد رکھتا ہے، وہ ہے آخری رسول، اور ہماری نسل سے، ہماری قوم سے نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں مانتے. اسی لیے وہ آئے تھے. تو لفظ احمد کلیئر کٹ، واضح طور پر صراحتاً آیا توریت زبور انجیل میں. لیکن کیا یہود و نصارہ نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا. تو جس کو نہیں قبول کرنا ہو وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے بھی کیا، اللہ بھی
جو ہے وہ نازل ہو جائے، اللہ بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد تم تو بہت بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا جادو نہ صرف زمین بلکہ آسمان پر بھی چلتا ہے۔ تو یہ دلائل ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ امام مہدی کا نام کیوں نہیں لیا، صفات کا تذکرہ کیوں کیا، اگر نام لے لیتا تو بھی اس بات کی پوری ضمانت نہیں دی کہ تمام کے تمام لوگ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔